آج حضرت اسماعیل شاہ بخاری عرف مستان شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں ان کے مزار کے قریب آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پروگرام سے ایک تھوڑی سی دلی وابستگی بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک میری مرحومہ والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یہاں کے کچھ اسلامی بھائی کے گھر والے ہمارے گھر والوں سے رابطے میں رہا کرتے تھے، اور ہر سال ہی مجھے والدہ کی طرف سے پیغام ملتا تھا کہ بیٹا آپ نے لائنز ایریا کے اجتماع میں جانا ہے۔ اب ماں جی کا حکم ہوتا تھا تو میری حاضری ہو جاتی تھی۔ اللہ ہمارے منور مدنی بھائی کو سلامت رکھے۔ میں پرسوں ہی بیرون ملک سے آیا ہوں، تو جب میں بیرون ملک میں تھا تو انہوں نے یاد دلایا کہ یہاں پر اجتماع ہے، اور منور بھائی میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ان سے پیار بھی بہت ہے، ان سے سیکھتے بھی بہت ہیں۔ اللہ ان کے علم میں عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ برسوں پرانا ہمارا تعلق ہے، تو ان کا حکم میں ٹال نہیں سکتا تھا، اور پھر یاد آیا کہ تو وہی جگہ ہے کہ جہاں ماں جی بھی کہا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو اللہ کریم درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ قریب اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ حدیث ملٹیپلیکیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ 1 پر 10، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ مگر آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا جو آخری جز ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت جنت کے دروازے پر میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، یعنی اب ذرا غور کیجئے کہ کاندھے سے کاندھا کس کا ٹچ ہوتا ہے۔ امام صاحب مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ ہم کاندھا کس سے ملاتے ہیں؟ جو بالکل برابر میں ہوتا ہے، ویری نیکسٹ ٹو می۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ نبی پاک یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اپنے ساتھ انشاءاللہ جنت میں اسے لے جائیں گے۔ تو فضول باتوں سے بچتے ہوئے موبائل فون پر گھنٹوں گزارنے کی بجائے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر رہے گا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب المرجب، اللہ کا مہینہ، یہ مہینہ جب بھی آتا ہے جہاں بہت برکتیں رحمتیں لاتا ہے، وہاں ایک بڑی عظیم ہستی کی یاد بھی ہمارے لیے لاتا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری عظیم ہستیوں کی اس مہینے میں یاد ہے، لیکن فیضان اولیاء کرام سے جو محبت کرتے ہیں، عاشقان اولیاء پوری دنیا میں ایک شخصیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ خواجگان، خواجہ ہند، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ 6 رجب المرجب آپ کا عرس ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، اور ایک عظیم وہاں پر منظر ہوتا ہے۔ اللہ کے رحمت سے، اللہ کے کرم سے ایک سال میری زندگی کی بڑی تمنا تھی کہ کبھی میں خواجہ کا عرس اجمیر میں دیکھوں، تو مجھے اجمیر جانے کی جب سعادت ملی اور عرس خواجہ غریب نواز دیکھا تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے وہاں بھی دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہتا ہے۔ خواجہ صاحب کا میں پہلے تھوڑا سا تعارف اور پھر خواجہ غریب نواز کی سیرت سے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا، کیونکہ کئی اولیاء کرام وہ ہیں جن سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں، مگر پیار بھی کرتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں، عرس بھی مناتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بڑی ساری کام بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کی سیرت سے سیکھا کیا؟ ان کی زندگی سے ہم نے حاصل کیا کیا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم نے کیا کوشش کی؟ پہلے خواجہ صاحب کا تعارف سن لیں۔ ماشاءاللہ نوجوان اور بچے بھی بیٹھے ہیں، لائیو بھی امید ہے یہ بیان جا رہا ہوگا، تو جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں وہ بھی خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز کی جو بایوگرافی ہے، جو آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ہے، وہ ہم سب کو ہونی چاہیے۔
آپ چھٹی صدی ہجری کی بڑی بلند مرتبہ شخصیت ہیں. 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے. خواجہ صاحب کا نام پاک حسن اور معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں. خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے سردار یا آقا. خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں، اور 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچ جاتا ہے. خواجہ غریب نواز 96 سال تک، 96 سال کی عمر تک اس دنیا میں جلوہ فرما رہے. 6 رجب 633 ہجری بروز پیر صبح فجر کے وقت مریدین تو انتظار میں تھے کہ حضرت باہر آئیں گے، نماز فجر کی جماعت کروائیں گے، مگر خواجہ صاحب تشریف نہ لائے. جب حجرے کا دروازہ کھولا گیا تو سب غم میں مبتلا ہو گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ خواجہ غریب نواز شیخ معین الدین چشتی اجمیری وصال فرما چکے ہیں. اور دیکھنے والوں نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں رہتا مانگنے والا تیرا. پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دو خواجہ، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کر جلوہ تیرا. میرے پیارے اسلامی بھائیو، خواجہ غریب نواز کی زندگی کا ایک بڑا کمال کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. پہلے ایک بات سمجھنی ہوگی، اللہ پاک کے بہت سارے اولیاء وہ ہیں جو مادرزاد ولی تھے، ان کو پہلے ہی چن لیا گیا تھا. جیسے ہمارے غوث پاک ہیں، آپ تو جب مدرسے میں گئے تھے 5 سال کی عمر میں اور قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 18 پارے زبانی سنا دیے تھے. تو قاری صاحب حیران ہو گئے کہ اور بھی پڑھو، کہ اتنے ہی یاد ہے. کہ کہاں سے یاد کیے؟ کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کو 18 پارے یاد تھے، ماں قرآن پڑھتی گئی، میں پیٹ میں یاد کرتا گیا. تو کچھ اولیاء کرام بائی برتھ سٹارٹ سے ہی اولیاء اللہ اور اللہ نے انہیں چن لیا. کچھ اولیاء کرام وہ تھے جن کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا، کوئی واقعہ ہوا اور ٹرننگ پوائنٹ آیا، ایسی توبہ کی یا ایسا نوازا گیا کہ آپ کی زندگی بدل گئی. ایسے بہت سارے اولیاء کرام، حضرت فضیل بن یاز، حضرت فضیل یاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ڈاکو تھے توبہ سے پہلے، مگر توبہ کی اللہ نے کہاں پہنچا دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے ایک روایت کے مطابق آپ پہلوان تھے، مگر سید زادے کی تعظیم کی اللہ نے. پہلوانی تو باقاعدہ مقابلے میں ہار گئے، مگر ولایت کی دنیا کا شہنشاہ رب نے بنا دیا. تو اس طرح بہت حضرت حبیب اعجمی توبہ سے پہلے سود خور تھے، توبہ کی اور اللہ نے کہاں پہنچا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شراب پیتے تھے، مگر توبہ کی اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا. تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. یہاں میں ایک بڑا باریک سا نقطہ پیش کرتا ہوں کہ میں اور آپ سارے گناہگار بندے بیٹھے ہیں. شرم آتی ہے اپنے آپ سے جب اولیاء کرام کا ذکر سنتے ہیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، بہت اندر سے جو ہے نا کبھی کبھی آواز آتی ہے کہ تو کدھر ہے اور کس کی بات کر رہا ہے. لیکن امید پتہ کیا ہے کہ میرا رب چاہے نا تو وہ شرابی کو بھی ولی بنا سکتا ہے. تو مانگتے رہا کرو. ہاں، خاص طور پر یہ اولیاء کرام کے جب دربار میں جایا کریں نا، ولیوں کے مزار پہ جایا کریں، نیکوں کی صحبت میں جایا کریں، روحانی محفل چل رہی ہو نا. ہمیں نہیں پتا، میں تو ہوں ہی گناہگار، مگر میرا رب چاہے نا. غوث پاک کے دربار کا واقعہ ہے نا، چوری تو آیا تھا نا، غوث پاک نے ابدال بنا دیا نا، تو کتب بنا دیا. تو یہ اللہ کی بارگاہ سے عطائیں ہوتی ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں. امیر اہل سنت اپنی ایک مناجات میں بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں. ہاں، وہ بہت بعد میں سمجھ آیا کہ کبھی کبھی لگتا ہے میں اور ولی ہونے کی دعا میری اوقات کیا ہے. مگر پھر بندہ سوچے کہ یار رب سے مانگ رہا ہوں نا، میری اوقات نہیں ہے، میرا رب تو دے سکتا ہے، وہ چاہے تو مجھے بھی ولی بنا سکتا ہے. تو کتنی پیاری دعا امیر علیہ السلام نے لکھی ہے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات
دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ۔ تو مانگتے رہا کریں۔ اب حضرت غریب نواز کی زندگی میں کیا ہوا؟ نام تھا آپ کا معین الدین، اور آپ جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ وراثت میں باغ ملا، پنچکی ملی، یعنی مال ملا آپ کو، آپ باغ کی رکھوالی کرتے تھے، ایک نارمل سے نوجوان، مگر آپ کے اس پنچکی اور اس باغ اور اس جو آپ کی وراثت کی جگہ تھی، وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ اب ذرا یہ نوجوان بیٹھے نا، غور سے سننا، 15 سال کا نوجوان ہے اور ایک سفید داڑھی والے بزرگ گزرتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں، بڑی عمر کی شخصیت آئی ہے، بڑی محبت سے بٹھایا، بڑے ادب سے اپنے درخت سے کھجور انگور کا خوشہ نکالا، انگور کا جو بنچ ہوتا ہے، گچھا ہوتا ہے، اور بڑی محبت سے پیش کیا کہ حضور تناول فرمائیے۔ اچھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ہے، بڑا با ادب ہے، بزرگوں سے بڑے پیار سے بات کرتا ہے۔ آپ نے اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا کھلی کا ٹکڑا نکالا، کا بیٹا یہ کھا لو۔ اچھا، سوکھی روٹی، نوجوان آج کا کہ میں کیوں کھاؤں بابا جی، آپ کھاؤ، میرے پاس تو ویسے درخت لگے ہوئے انگوروں کے۔ پھر ادب، پہلے ادب کیا، خدمت کی، پھر ادب جو بزرگ نے دیا اسے لے لیا اور اسے کھایا۔ اللہ اکبر، وہ نوالا کیا کھایا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ معین الدین کو غریب نواز بنا دیا۔ ہاں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوا۔ بس پھر تو آپ نے باغ بیچا، پنچکی بیچی، اور بس اللہ کی راہ میں روانہ ہو گئے۔ علم دین سیکھتے رہے، ملک ب ملک سفر کرتے رہے، ولیوں اور علماء کی صحبت اختیار کرتے رہے، اور شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جا کے مرید بنے۔ مگر یہاں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، واقعات تو بہت سارے ہیں، میں 2 گھنٹے کرامتیں سناتا رہوں خواجہ غریب نواز کی، آپ بھی نعرے لگا کے گھر چلے جائیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بات کروں، مگر ٹو دی پوائنٹ بات کریں کہ انہوں نے کیا کیا ایسا، ادب کیا۔ حضرت بشر حافی کا تھوڑی دیر پہلے میں نے نام لیا تھا، ان کی زندگی کا واقعہ کیا تھا؟ شراب کے نشے میں دھت تھے، کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام زمین پر لکھا ہوا ہے، اٹھایا، چوما، عطر لگایا، سنبھال کے اوپر رکھ دیا، شراب کھانے میں چلے گئے۔ اس زمانے کے ولی کے خواب میں بشارت دی گئی کہ جا کے بشر حافی سے کہو تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے۔ اللہ اکبر، شرابی ادب، ادب کیا، نوازا گیا۔ وہ جملہ بچپن سے سن رہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یاد رکھو میرے بچے، نوجوان بالخصوص۔ آج کل نوجوان کچھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں پیسہ آ جاتا ہے، چھوٹی عمر میں شہرت مل جاتی ہے۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ عمر چھوٹی ہے، نام بن گیا ہے، عمر چھوٹی ہے، مال آ گیا ہے، اب پیر زمین پہ ہیں کہ نہیں؟ اب بزرگوں کا ادب بچا کے نہیں؟ بندہ بولے اب میں کس کا ادب کروں، میں خود مالدار، میں خود شہرت والا، نہیں، ہم کہیں بھی پہنچ جائیں، سفید داڑھی والے اگر ہیں تو وہ ہمارے والد کی جگہ پر ہیں، چاہے وہ آپ کا ملازم کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو ادب کرتا ہے نا وہ نوازا جاتا ہے۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ جملہ ڈرانے والا ہے نا، سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ سے نبی پاک اسے دور فرما رہے ہیں، جو بڑوں کو ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ ادھر تو بندہ کہتا ہے یہ تو میرا ملازم ہے، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، مجھے لوگ جانتے ہیں، اس کو کون جانتا؟ نہیں، ادب۔ آپ ادب کرو گے نوازے جاؤ گے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ مسجد میں جھاڑو لگانے والا ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا، یا جناب ہمارے پاس غریب ہے ٹھیلا لے کے جا رہا ہے، کیا پتا یہ اللہ کا ولی ہو، ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیں نا، ان کے باغ میں تو انہوں نے تو ایک نارمل سفید داڑھی والا، سفید بالوں والا شخص دیکھا تھا، ادب کیا، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہمیں سب سے ادب سے بات کرنی ہے، سب سے پیار سے بات کرنی ہے، کسی کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر، کسی غریب کا حلیہ دیکھ کر اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے۔
بلکہ علماء بیٹھے پوچھیں ان سے حدیثیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ کچھ پراگندہ بال میلے کچیلے کپڑے والے ایسے ہوں گے جن کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلائے گا، ان کو بلاتا بھی کوئی نہیں ہے، وہ نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھا لیں رب وہ قسم پوری فرماتا۔ اب جو دل توڑتے توڑتے جا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے اڑاتے جا رہے ہوتے ہیں، میلے کپڑے والے کا، کسی بابا کا، کسی بیچارے غریب کا، ایسا نہ کرنا۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی روایتیں پڑھی ہیں، اگر کوئی تیسری کسی نے پڑھی ہے تو مجھے بتا دے، کہ 2 کام ایسے ہیں جس پر کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک خود اعلان جنگ فرماتا ہے۔ روایتوں میں فرمایا کہ یہ 2 کام کرنے والے ایسے جو رب سے جنگ کر رہے ہیں، کتنے شدید کام ہے، وہ 2 ہی ہیں اب تک تو میں نے جو پڑھے ہیں۔ ایک کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، اور جو سود کا کام کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی زندگی میں یہ 2 غلطیاں مت کرنا، یہ 2 کام کبھی مت کرنا۔ سود کتنا ہی آپ کے پاس لپیٹ کر پیکنگ کر کے کوئی اچھی اسکیم کے تحت وہ ڈبل تبل ہو رہے ہیں، قریب بھی مت جانا۔ رب سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے، گھر بھی بک جاتے ہیں لوگوں کے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا یہ کام کبھی مت کرنا۔ دوسرا، اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کریں۔ اب اللہ کے ولی سے دشمنی کا مسئلہ یہ کہ ہم مزارات اولیاء پہ جا کے دشمنی تو نہیں کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا بندوں میں کون اللہ کا ولی ہے۔ اٹ مینس کسی کے ساتھ بھی رویہ غلط نہیں ہونا، سب سے پیار، سب سے شفقت، سب سے محبت سے بات کرنی ہے۔ اچھا، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک اور بڑا کمال کا کارنامہ، آپ بڑی تفصیل ہے، آپ مدینے گئے اپنے پیر صاحب کے ساتھ، اور جب گئے تو سبحان اللہ روضہ رسول سے آپ کو سلام کا جواب آتا ہے، اور آپ کو وہاں سے حکم دیا جاتا ہے کہ غریب نواز ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کی دعوت دو۔ اب وہ بڑا مشکل میدان تھا، اب جب ہندوستان پہنچے نا تو آپ کو بہت ریزسٹنس ہوئی، کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، کوئی کھانا نہیں دیتا تھا، پانی کے لیے حوض کے پاس انا ساگر، ایک وہاں پر میں نے خود جا کے وہ انا ساگر دیکھا ہے اجمیر میں، ایک بہت بڑی جھیل ہے، بہت بڑا تالاب ہے، اور انا ساگر کے پاس آپ پانی کے لیے گئے تو پانی نہیں لینے دیا پرتھوی راج چوہان کے لوگوں نے، آپ بیٹھے تو کہا یہاں سے اٹھ جاؤ، راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اچھا، وہ آپ کو تکلیف دیتے گئے، آپ صبر کرتے گئے، مگر آپ کی کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا چلا گیا۔ وہ واقعہ یاد ہوگا نا کہ آپ کو کہا گیا کہ بھئی راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، تو کہا ٹھیک ہے پھر اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، آپ تو کھڑے ہو کے چلے گئے، صبح ہوئی تو اونٹ ہی نہ اٹھیں، اٹھا کے تھک گئے، اونٹ ایک بھی نہ اٹھے، راجا کے پاس گئے تو کل کسی کو اٹھایا تھا، ایک درویش بیٹھا تھا اس کو اٹھایا تھا، جاتے جاتے کہہ گیا تھا اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، کہ جا کے معافی مانگو وگرنہ اونٹ نے اٹھنا نہیں۔ پھر معافی مانگی تو اونٹ اٹھے تھے۔ پانی کے لیے جب آپ کو منع کیا گیا، آپ کے مریدوں کو منع کیا گیا، تو آپ نے اپنے مرید کو کہا جاؤ اس پیالے کے اندر، اس چھاگل کے اندر پانی بھر کے لاؤ۔ آپ یقین کریں میں نے انا ساگر جھیل دیکھی ہے، آپ کے پورے لائنز ایریا سے جھیل ہوگی، بہت بڑی جھیل ہے۔ خواجہ کے وہ مرید گئے، جب چھاگل بھری تو پوری جھیل ہی اس کے اندر آ گئی، سارا پانی ختم ہو گیا، اب وہ سارے پریشان۔ اچھا کہتے ہیں نا آنکھوں پہ پٹی بندی ہو، آج بھی کئی لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی ہے، کہتے ہیں ہم کرامت نہیں مانتے، ہم بزرگوں کی باتیں نہیں مانتے، ان کی آنکھوں پہ پہلے بھی پٹی تھی۔ اچھا، وہ پورا انا ساگر جھیل جو ہے وہ جناب اس چھاگل کے اندر آ گئی، اب پھر معافیاں مانگی، مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی بتوں کی پوجا نہیں چھوڑتے تھے۔ بہرحال ان کو کئی نشانیاں دکھائی گئیں، مگر جو کمال تھا نا خواجہ غریب نواز کا کہ مشکل آتی گئی، ڈیفیکلٹی آتی گئی، آپ ڈٹے رہے، اور اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بڑی کمال، یہ جتنے دعوت اسلامی کے مبلغین بیٹھے ہیں، باقی لوگ جو دین کا کام کرنے والے بیٹھے جو مجھے دنیا میں سن رہے ہیں، یہ سب کے لیے درس ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، اسٹارٹ میں نا مشکل آتی ہے، مرد جو ہوتے ہیں نا جن کو بڑا کام کرنا تو وہ ڈٹے رہتے ہیں، شروع میں کوئی نہیں پوچھتا، دھکے لگتے ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، مگر جو صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں نا، کچھ وقت کے بعد جب وہ آزمائش ختم ہوتی ہے پھر ایسی غیبی مدد ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا اچیومنٹ، اتنا بڑا فائدہ کیسے ہو گیا۔ اب نبی پاک کی سیرت کو دیکھیں نا، اللہ کے حبیب سے بڑھ کر تو کوئی گفتگو کرنے والا، نبی پاک سے بڑھ کر کون حسین، پیارے آقا سے بڑھ کر سچا کون، مگر نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ اسلام کی طرف بلاتے لوگ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، راستے میں پتھر برسائے گئے، اور کتنی محنت،
آپ کو پتا ہے؟ شاید کئی بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے اعلان نبوت کیا. 53 سال کی عمر میں نبی پاک مکے کی سے مدینے ہجرت کر کے گئے. کتنے سال؟ 13 سال اسلام کی طرف بلایا. ہم 13 دن میں تھک جاتے ہیں. لوگ کتنے مسلمان ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ 80-90. ہجرت کرتے وقت 80-90 مسلمان گئے تھے. مزید 2 سال گزر گئے, 15 سال ہو گئے. بدر کے میدان کی لڑائی ہوتی ہے 2 ہجری میں. کتنے مسلمان تھے یہ تو یاد ہے؟ کتنے تھے بتاؤ نا بدر میں؟ 315 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ سمجھو, یہ سیکھنا ہے نبی پاک کی سیرت سے. ٹھیک ہے, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا. کتنے مسلمان تھے احرام پہن کر گئے تھے؟ 1400. 6 اور 13 کتنے سال ہو گئے؟ حساب آتا ہے نائجیریا والے؟ 19 سال. کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں مسلمان کتنے ہوئے؟ 1400. 1400 چلے صلح حدیبیہ کے وقت اتنے ہی مسلمان ہو سکتا ہے, مدینے میں خواتین ہوں گی, ہم 3000 پکڑ لیتے ہیں, موٹا حساب. 19 ایئرز, 19 سال اللہ کے حبیب دعوت دے رہے ہیں, 3000 لوگ ایمان لائیں. آپ یہ سٹرگل دیکھ رہے ہیں, تکلیف دیکھ رہے ہیں, مشکل دیکھ رہے ہیں. اب جب واپس جاتے ہیں تو 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے. فتح مکہ کے وقت 10,000 کا لشکر لے کر میرا آقا آتا ہے. 8 اور 13 کتنے ہوئے؟ 21 سال میں کتنے مسلمان؟ 10,000 مسلمان. آئے ہائے اتنی مشکل. اب تو حیات طیبہ میں 2 ہی سال باقی رہ گئے تھے, مگر جب فتح مکہ ہوا نا, اللہ نے پہلی قرآن میں بشارت دے دی تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح آئے گی نا تو فوج در فوج لوگ مسلمان ہوں گے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا, 10,000 کا لشکر ہے. 10 ہجری میں میرے آقا حج فرماتے ہیں, حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے, میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں, 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. 8 ہجری میں 10,000, 10 ہجری میں 2 سال کے اندر 1,24,000. یہ کیسے ہوا؟ صبر سے ہوا, محنت سے ہوا, لگن سے ہوا, ہمت نہیں آ رہی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا. 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں. وہ میرے نبی کی فتح تھی, میرے نبی کی معافی تھی, جس نے آج اسلام کو کہاں پہنچا دیا. تو اے میرے پیارے اسلام بھائیو, غریب نواز کا واقعہ بھی یہی ہے. خواجہ غریب نواز ہندوستان گئے. آج تو عبدالحبیب صاحب کو ہار پہنایا گیا نا, بڑے مزے سے بیان کر رہے ہیں. کچھ نہیں تھا, کوئی ہار پہنانے والا نہیں تھا. پتھر برسانے والے تھے, گالیاں دینے والے تھے, پانی بند کرنے والے تھے, بیٹھنے نہیں دیتے تھے. ہمیں کوئی ادھر آئے ہم بیان کرنے اور کوئی 2 باتیں سنائے, بندہ کہتا ہے میں نہیں آتا بیان کرنے. ہمارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے, ہم تو تھوڑی سی بات پہ ہمت ہار جاتے ہیں. اور محبت کرتے غریب نواز سے, محبت کرتے کربلا والوں سے, پنجتن پاک سے, انہوں نے سر کٹائے. ہمیں تو کوئی جملہ کہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. مسجد میں کوئی کمیٹی میں ہو, کوئی 4 نمازی کوئی بات کرے, وہ کمیٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی مدرسہ شروع کرے, کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا نیکی کا کام. اتنی سی ہمت ہے, لوگوں کے لیے کر رہے تھے, اللہ کے لیے کر رہے تھے. سوچئے غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر, وہ ہندوستان کے نہیں تھے, ابھی تو آپ نے سنا سنجر کے رہنے والے تھے. میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں, مجھے نہیں پتا مستان بابا صاحب کہاں کے رہنے والے تھے, لیکن 99% آپ جتنے بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائیں, ان کی آپ جائے پیدائش چیک کریں کہاں پہ, 99% وہ اس شہر کے رہنے والے نہیں ہوتے جہاں مزار ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے دین کے لیے سفر کیا, واپس بھی نہیں جا سکے. ہم 3 دن قافلے میں نہیں جاتے, وہ ایسے قافلے میں گئے کہ واپس ہی نہیں گئے. اچھا ہمارے ابو کہاں مرے؟ پیدا ہوئے کراچی میں, انتقال کہاں؟ کراچی میں. دادا کہاں؟ کراچی میں پیدا ہوئے, انتقال کہاں؟ ہم کدھر؟ یعنی ہم نے کہیں جانا ہی نہیں ہے, ہمارا آبائی قبرستان بھی بن گیا ہے, مرنا بھی ادھر ہے, دفن بھی ادھر ہی ہونا ہے. میں نہیں کہتا یہ غلط ہے, مگر دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں کہ تو اب کب سفر کریں گے؟ کیا دین انہی کی ذمہ داری تھی, صحابہ کی, اولیاء کی؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے دنیا میں دین پہنچانا؟ محبت کرتے ہو تو کچھ سیکھو ان سے. غریب نواز کو بڑی تکلیف ہوئی, مگر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ 1-2 ہزار نہیں, 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کی خواجہ غریب نواز. میں ایک روایت, جب بھی ایک روایت پڑھتا ہوں مجھے غریب نواز بڑے یاد آتے ہیں. ایک روایت ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے.
اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں ناچنے، اب مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن مثال کے طور پر ناچنے گانے والے ہیں جو بے حیائی کے کام کرنے والے ہیں، ان کو دنیا بڑی چاہ رہی ہوتی ہے، بڑا فیم، مگر اللہ ناراض۔ ایک وقت آتا ہے کہ رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، انہیں کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کچھ مخصوص خاندانوں کے لوگ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اسٹیج شو فنکشن کرتے تھے، ہم کہتے تھے یار یہ الگ فیملیاں ہوتی ہیں، شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی سے جب سے یہ انٹرنیٹ آیا اور یہ سوشل میڈیا آیا، اب تو ہر دوسرا آدمی ناچ رہا ہے، ہر کسی کا اپنا چینل ہے، ہر کسی کا اپنا یوٹیوب بنا ہوا ہے، ہر کسی کا ٹک ٹاک بنا ہوا ہے، ہر کسی کو جناب کچھ نہ کچھ فالوور چاہیے، اس کے لیے اس کو کپڑے اتارنے پڑے، اس کو گندی بات کرنی پڑے، کچھ بھی کر رہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ لوگ راضی ہو جائیں، فیم، فالوورز۔ اور اینڈ کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ، کدھر گئے وہ سارے لوگ جن کے لاکھوں چاہنے والے تھے؟ جب وہ ناچتے تھے تو لوگ ناچتے تھے، جب وہ گاتے تھے تو لوگ گاتے تھے، جب وہ فلمیں بناتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے۔ آج کدھر ہیں؟ کیوں آئے میں اور آپ مستان بابا کے عرس میں؟ سمجھو میری بات، یہ آپ کو ایک بہت اہم بات بتا کر جا رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، روایت کا مضمون ہے کہ بندہ رب کو راضی، بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے بندے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ نوبڈی، آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے ایسے لوگ جن کی آخری وقت کیسے گزرتا ہے؟ اخبار میں آ رہا ہوتا ہے کہ کینسر ہو گیا، ایڈز ہو گیا، فلاں بیماری ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، امداد مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی امداد دینے والا نہیں ہے، جنازہ ہو تو پڑھنے والا نہیں ہے۔ کدھر گئے لاکھوں فالوور؟ اللہ کو ناراض کیا نا، بندے بھی ناراض ہو گئے۔ اسی روایت کا اگلا جز سنو، میرے آقا فرماتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر وہ راضی اللہ کو کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ غریب نواز گئے نا، سارے بندے ناراض، اللہ راضی تھا۔ آج مجھے بتاؤ 800 سال گزر گئے ہیں، ہم میں سے کوئی اجمیر ہندوستان کا رہنے والا نہیں ہے، مگر خواجہ ہم سب کے دل میں رہتے ہیں۔ ساری دنیا کو رب نے راضی کر دیا ان سے۔ کیوں آئے ہم مستان بابا کے مزار پر؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ آج ہم سب دور دور سے، ان کے کوئی رشتہ دار یہاں نہیں بیٹھا ہوا، ہم اپنے رشتہ داروں کی قبر پر شاید نہ جاتے ہوں، اولیاء کرام کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے بندوں کو راضی کر دیا، اللہ نے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے، زندگی ایک ہی مقصد کے لیے گزارو، اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے نا، کہتے ہیں نا رب راضی تو سب راضی۔ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کرتے ہیں۔ کیا کریں، بیوی ناراض ہو جائے گی، بچے ناراض ہو جائیں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے، ارے بھائی رب ناراض ہو جائے گا اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور رب کی رضا ہے حبیب پاک کی رضا میں۔ اعلیٰ حضرت تو ایک ہی شعر میں سارا معاملہ سمجھا دیتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا کو راضی کر لو، رب بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے پیارے فرمان ہیں، وقت تھوڑا ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ میں ون آف دا بیوٹیفل ورڈز، کیا خوبصورت جملے فرمایا آپ نے، میں ان میں سے ایک جملہ پیش کرتا ہوں، کاش میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں۔ جس کو اللہ کا دوست بننا ہے نا، ابھی ہم اللہ سے دوستی کی بات کر رہے ہیں، تین کام کر لے، وہ 3 نشانیاں ہیں۔ شفقت آفتاب جیسی، عاجزی زمین جیسی، اور دل دریا جیسا۔ اتنی کمال کی بات ہے۔ آفتاب، سورج جب نکلتا ہے صبح، سورج چن چن کے روشنی دیتا ہے یا سب کو روشنی دیتا ہے؟ کہ نہیں میں جاننے والوں کو روشنی دوں گا، پہاڑوں کو دوں گا، ریگستان کو نہیں دوں گا، کراچی کو دوں گا، حیدرآباد کو نہیں دوں گا۔ سورج سب کو روشنی دیتا ہے، جانوروں کو بھی روشنی دیتا ہے، درختوں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، غیر مسلموں سب کو روشنی دیتا ہے۔ تو کیا خوبصورت بات خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شفقت ہونا انسان کی، وہ آفتاب جیسی، بندہ سب کو پیار دے، سب سے محبت سے پیش ہے۔ کہتے عاجزی زمین جیسے۔ میں اور آپ ابھی کس پہ بیٹھے ہوئے بتاؤ نا؟ زمین پر۔ زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے۔ کبھی زمین نے شکایت کی کہ سب لوگ مجھ پہ پیر ہی رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں؟ بچھی رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچھائے رکھا ہے، لوگ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، عاجزی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو زمین جیسی عاجزی بنا لو کہ ہر کسی کے آگے پیچھے رہو، اکڑ نہیں دکھانی، گھمنڈ نہیں دکھانا، غرور نہیں کرنا۔ اور پھر کہتے ہیں دل دریا جیسا، بڑا دریا ہو، بارش کا صاف پانی بھی آتا ہے، جھرنوں کا، آبشاروں کا میٹھا پانی بھی آتا ہے، اور گٹر لائن کا پانی بھی آ رہا ہوتا ہے، مگر دریا سب کو اپنے رنگ میں رنگ کر چل رہا ہوتا ہے۔ دریا نہیں کہتا میرے اندر گندا پانی نہیں چاہیے، جو آ رہا ہے سب کو دریا اپنے اندر سمو لیتا ہے۔
کہتا ہے دل، خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل ہو دریا جیسا. ہم کہیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے اس طرح بات کی، اس نے دعوت میں نہیں بلایا، وہ مسکرا کر نہیں ملا، اس نے سلام نہیں کیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی کمپلین ہی رہتی ہے. ارے دریا جیسا دل کر لو نا، جہاں اتنے لوگ پیار کرنے والے، چار لوگ باتیں کرنے والے بھی ہوں گے، کوئی بات نہیں. دریا میں گٹر بھی آتا ہے، آبشار بھی آتی ہے. اب جیسے میں ہم سوشل میڈیا پہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، ہمیں بڑا تجربہ ہے اس کا. ابھی ہو سکتا ہے اسی وقت میرے بیان کے نیچے کچھ تو سبحان اللہ بھی لکھ رہے ہوں گے، کچھ ماشاءاللہ بھی لکھ رہے ہوں گے، کچھ ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہوں گے. تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں نا، ہمیں ٹینشن کا ایک ہے. اب دل اگر دریا بنایا ہے تو سب کو لے کے چلنا ہے نا. جب 500 لوگ سبحان اللہ کہنے والے ہیں تو 2-4 برا بھلا. ہماری اوقات کیا ہے؟ خواجہ صاحب کو برا بھلا کہتے تھے، ہمارے نبی پاک کو معاذ اللہ برا بھلا کہا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر دل چھوٹا کر لیں کہ یار لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، اگر آپ کام اچھا کر رہے ہیں، ہاں اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اور کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تھوڑی اور پہنچنے سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم چھپ جان. اور نبی پاک کے چرچے سے کسی کو پرابلم ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے. ٹینشن نہیں لینی ہے، ہم تو جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو کسی کو اولیاء سے پرابلم ہے، کسی کو صحابہ سے پرابلم ہے، اگر کسی کو جناب معاذ اللہ اہل بیت سے پرابلم ہے تو وہ اپنے دل کا علاج کرائے. ہمیں الحمدللہ اللہ کے پیاروں سے پیار ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، رسولوں سے پیار ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے. ہم با ادب رہنا چاہتے ہیں کیونکہ با ادب با نصیب. تو الحمدللہ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اولیاء کرام کے مزارات پر آئیں، با ادب طریقے سے حاضری دیں، مگر ان کی سیرت سے کچھ سیکھیں. تو میں نے آج چند باتیں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت سے آپ کی طرف بڑھائی ہیں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں. اب جس بھی ولی کے دربار پہ جائیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے. یہ کیسا ولی کا چاہنے والا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا؟ تو نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں اور عاجزی اختیار کریں. یہ 3 جملے یاد کر جائیں تاکہ آپ جب گھر بھی جائیں تو دہرا سکیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. شفقت آفتاب جیسی، میرے ساتھ مل کر دہرائیں. شفقت، اچھا شفقت آفتاب جیسی، عاجزی زمین جیسی، عاجزی اور دل دریا جیسا. یہ یاد کر لو، اس کو یاد کرتے رہنا، اس کو دہراتے رہنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہی پیارا پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھنے کو ملتا ہے. اجتماعات میں آیا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہا کریں. ماشاءاللہ 3، 4 اور 5 فروری غالباً اس میں 2 دن چھٹی بھی ہے، تو یہ بڑا اہم موقع ہے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. امیر علیہ سنت کی دعا، اور یہ بھی اولیاء کرام کا طریقہ ہے. ابھی تو میں نے کہا انہوں نے سفر کیا، کراچی آ گئے. عبداللہ شاہ صاحبی، عبداللہ شاہ غازی، یہ سب کراچی کے نہیں تھے. کہاں سے آئے؟ یہ باہر سے آئے. تو وہ اتنا سفر کریں، ہم 3 دن تو سفر کریں نا. تو آئیے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے کی نیت کر لیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.